بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسان عربی گرامر برائے قرآن فہمی کے سلسلے کا یہ لیکچر نمبر 134 کا پارٹ سی ہے۔ اس میں ہم الاسم الممدود کے بارے میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ سب سے پہلے اس کی تعریف دیکھیں۔ ایسے معرب اسما جو الف اور حمزہ پر ختم ہوں اور ما قبل دو یا دو سے زائد حروف ہوں، جیسے انشاء، قرہ، صفرا، حمرا، بنا، سما، شعرا، علماء۔ یہاں ان سب میں دیکھیں کہ الف اور حمزہ آخر میں ہے۔ یہ الف اور حمزہ آخر میں، الف حمزہ آخر میں سب میں، اور اس سے پہلے دو یا دو سے زیادہ۔ یہاں دیکھیں دو سے زیادہ حروف ہیں، کسی میں دو سے زیادہ ہیں، یہاں پر دو ہیں، اس طرح سے یہاں پہ بھی دو ہیں اور کہیں پہ دو سے زیادہ ہیں۔ اچھا، اس کا طریقہ یہ ہے پہچان کا، اور آگے بھی ہم ذرا دیکھیں گے اس کو دوبارہ، کہ اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اس کا فعل دیکھیں تو فعل ہے اس کا نشاء، تو اس میں یہ حمزہ ہے موجود۔ اگر موجود ہے تو سمجھو کہ یہ لفظ اس ممدود ہے۔ اس طرح سے یہ قرأ، اس میں بھی حمزہ موجود ہے، تو ایک تو یہ ہے طریقہ۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ فعل میں اس کے جو اصل تین الفاظ ہیں مادے کے، وہ اس میں موجود ہیں۔ تو اس کا جو فعل ہے وہ صفرا کا صافارا، تو یہ تین اصلی الفاظ جو ہیں اس میں موجود ہیں۔ اس طرح سے اس میں دیکھیں ہمراہ میں ہمارا، اس میں تین الفاظ موجود ہیں اس کے، اور اس طرح سے اس میں دیکھیں بنایا، سماوا، شاعرہ، علیمہ۔ یہاں حمزہ موجود تھا تو ایک نشانی یہ ہو گئی۔ دوسرا ان میں جو ہے جو اصلی الفاظ ہیں اس کے مادے کے، وہ اس کے فعل میں یہاں موجود ہیں، یہی بات ہے۔ دوسری ایک کیٹیگری دیکھیں، جیسے ما، اس میں بھی الف حمزہ آخر میں ہے، اور لیکن اس سے پہلے صرف ایک حرف ہے۔ اسم تو ہے یہ، لیکن ایک حرف ہے۔ اس طرح جا میں بھی ایک حرف ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ فعل بھی ہے۔ شا، یہ بھی فعل ہے۔ سا، یہ بھی فعل ہے۔ دا، اس میں یہ الف زائدہ نہیں ہے، بلکہ یہ اس کا حصہ ہے مادے کا۔ تو ان میں ایک کنڈیشن پوری ہو رہی ہے کہ آخر میں الف اور حمزہ ہے، باقی اور کنڈیشن جو ہے نا وہ پوری نہیں ہو رہی، تو اس لیے یہ اسم ممدود نہیں ہے۔ حمزہ کی قسم جو اس میں استعمال ہو رہی ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ ایک ہے حمزہ اصلی، دوسری ہے اس میں منقلبۃ عن الاصل، اس کا اصل واو اور یا تھی، واو اور یا اس سے یہ کنورٹ ہو کے یہ حمزہ بنے۔ اور تیسری ہے زائدۃ للتانیث، یعنی حمزہ یہ الف زائدہ کی صورت میں ہے اور تانیث کے لیے، مؤنث کے لیے۔ اس طرح زائدۃ للجمع، یہ جمع کے لیے الف زائدہ ہے۔ اچھا جی، اصلیہ حمزہ جو ہے اس میں الف اور حمزہ سے پہلے دو یا تین حروف ہونا ضروری ہے، جیسے یہ انشاء، قرأ، ابتدا۔ اچھا جی، اس کی پہچان کیسے ہوتی ہے؟
اس کے فعل کی طرف جائیں، اس کا فعل چیک کریں کہ اس میں حمزہ اگر موجود ہو تو یہ اصلی ہے. جیسے انشاء، اس کا فعل ہے نشاء، یہاں حمزہ موجود ہے. اس طرح قرأ، تو اس کا فعل ہے قرأ، حمزہ موجود ہے. ابتدا، بدأ، اس میں بھی حمزہ موجود ہے. تو یہ جو الفاظ ہیں ان میں جو حمزہ ہے وہ اصلی ہے. دوسری دیکھیں منقلبہ. منقلبہ میں الف اور حمزہ سے پہلے 2 یا 3 حروف ہونا ضروری ہے. اور جیسے سما، دعا، بنا، اس کی بھی پہچان کے لیے اس کے فعل کی طرف جائیں تو اس کے فعل کا جو مادہ ہوا اس میں اس کے اصلی حروف مل جائے گا، جس سے یہ حمزہ کو تبدیل کیا گیا. سما کو دیکھیں تو یہ اصل تھا اس کا سماوا، یہ واو تھا جو حمزہ میں تبدیل ہوا. اس طرح سے دعا، تو دعوا جو بعد میں دعا بن جاتا ہے، اس میں بھی یہ واو تھا جو کنورٹ ہوا حمزہ میں. اور بنا، تو بنایا جو بعد میں بنا بن جاتا ہے، تو اس میں یا حمزہ میں کنورٹ ہوا. تو اس سے یہ اس کی پہچان ہو گئی کہ یہ حمزہ سما، دعا اور بنا کے اندر حمزہ منقلبہ ہے. تیسری ہے زائدۃ للتانیث. زائدۃ للتانیث، الف اور حمزہ سے پہلے 3 حروف ہونا ضروری ہیں. جیسے خضراء، صحراء، صفراء. اس کی پہچان کیسے ہے؟ اس کے جاننے کے لیے بھی تو یہ حمزہ زائدۃ للتانیث ہے، اس کا فعل دیکھیں جس سے یہ مشتق ہے، تو اس میں آپ 3 حروف اصلی پائیں گے. خضراء کو دیکھیں پہلے، تو خضراء، یہ 3 حروف اصلی ہیں. اس طرح سے صحراء، یہ ہے صحراء. اس طرح سے صفراء، تو صفراء، ان میں 3 حروف اصلی ہیں. تو اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ زائدۃ للتانیث ہے. چوتھی کیٹیگری زائدۃ للجمع. جمع کے لیے یہ الف حمزہ زائد ہے. تو الف اور حمزہ سے پہلے 3 حروف ہونا ضروری ہیں، وہی کنڈیشن ہے. پھر اس کے بعد یہ دیکھیں شعراء جیسے الفاظ ہیں، عظما، علماء، یہ سارے الفاظ جمع ہیں. اس کی کنڈیشن پہچاننے کی، اس کا بھی فعل دیکھیں جس سے یہ مشتق ہے، تو اس میں آپ 3 حروف اصلی پائیں گے. جیسے شعراء میں شاعرہ، اس کا واحد جو ہے وہ جیسے شاعر. عظما، عظمہ، اور علماء، اس کا جو مین لفظ ہے وہ علیمہ، فعل جو ہے عالم، عالم سے پھر علماء. اسم مکسور کی تثنیہ اور جمع مؤنث سالم بناتے ہیں. اگر حمزہ اصلی ہے تو الف نون اور الف تا کا اضافہ ہوگا. جیسے انشاء، تو انشاءان، یہ تثنیہ رفع کا ہے. اور انشاءین، یہ تثنیہ نصب اور جر کا ہے. اور انشاءات، یہ جمع مؤنث سالم ہے. اس طرح قرأ، قرآن رفع حالت میں تثنیہ، قرآین نصب اور جر میں تثنیہ، اور قرآت جمع مؤنث سالم. اگر حمزہ منقلبہ ہے تو چاہیں تو اسے قائم رکھیں یا اصل سے بدل دیں، الف نون اور الف تا کا اضافہ ہوگا.
یعنی اس میں یہ دونوں طرح ہے کہ چاہیں تو اس کو رکھیں اور چاہیں تو اس کو اصل سے بدل دیں۔ اب دیکھیے سماعان تثنیہ، سماعین تثنیہ نصب جر، اور سماعاتن، تو یہ تو ایک طریقہ ہوا، اس میں ہم نے چینج نہیں کیا، ویسے ہی رکھ لیا، تو یہ بھی صحیح ہے۔ اور اس کا جو اصل تھا وہ واو تھا، تو سماوان رفع میں، سماوین نصب اور جر میں، اور سماواتن جمع مؤنث سالم میں۔ تو اس طرح اگر آپ بنائیں گے تو بھی صحیح ہے، یعنی دونوں طرح سے یہ جائز ہے۔ اسم مقصور کی تثنیہ اور جمع مؤنث سالم، مثالیں دیکھ لیں کچھ۔ حمزہ زائد للتانیث ہے تو حمزہ کو اصل سے بدل دیں، یعنی وہ دو کیٹیگری تو ہم نے دیکھ لی تھی، اب یہ تیسری ہے، حمزہ کو اصل سے بدلنا ہے اس میں۔ جیسے صحرا، تو یہ صحراوان، صحراوین، صحراوات، خضرا، خضراوان، خضراوین، اور خضراوات۔ اس مقصور کی جمع مذکر سالم، قراء، قراؤون، واو نون کا اضافہ، قرائین۔ آج ہم یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔